روزے کی حالت میں ہیں تو ہم نے غسل کیسے کرنا ہے کہ ہمارا روزہ فاسد نہ ہو اور غسل بھی ہو جائے. روزے کے علاوہ ہیں تو ہمیں غسل کیسے کرنا چاہیے تاکہ ہمیں طہارت حاصل ہو جائے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو غسل میں چند ایک ایسی غلطیاں کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے انہیں طہارت حاصل نہیں ہوتی، یعنی ان کا غسل ہی نہیں ہوتا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے غسل کر لیا، ہمیں طہارت حاصل ہو گئی، اب ہم پاک ہو گئے، ہم عبادت کر سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں. لیکن حقیقت میں کچھ ایسی غلطیاں وہ کر جاتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کا غسل ہی نہیں ہوتا. اگر غسل نہیں ہوا تو اب ہم نمازیں جتنی مرضی پڑھتے رہے، ہماری نماز نہیں ہوگی، ہم قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رمضان المبارک 2025 ہمارے بالکل قریب ہے. ایک دو دن باقی رہ چکے ہیں. انشاءاللہ عز و جل ایک دو دن میں رمضان سٹارٹ ہو جائے گا. رمضان سے پہلے ہم یہ نیت کر لیں کہ اس رمضان ہم نے خوب عبادت کرنی ہے، کوئی روزہ مس نہیں کرنا، نمازیں ادا کرنی ہے پابندی کے ساتھ، نماز تراویح ادا کرنی ہے، تہجد کی پابندی کرنی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ نماز کے جو ضروری مسائل ہیں، نماز میں بہت ساری جو ہماری غلطیاں ہیں ان کو ہم نے درست کرنا ہے. وضو جو ہے وہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، غسل کا صحیح طریقہ کیا ہے، یہ وہ مسائل ہیں جو ہر مسلمان کو معلوم ہونے چاہیے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ مسائل نہیں جانتے. نماز کے، روزے کے، اسی طرح وضو کے مسائل، غسل کے مسائل، جو کہ طہارت جو ہے یہ عبادت کی کنجی ہے. آج میں آپ لوگوں کو غسل کا طریقہ بیان کرنے جا رہا ہوں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو غسل میں چند ایک ایسی غلطیاں کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے انہیں طہارت حاصل نہیں ہوتی، یعنی ان کا غسل ہی نہیں ہوتا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے غسل کر لیا، ہمیں طہارت حاصل ہو گئی، اب ہم پاک ہو گئے، ہم عبادت کر سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں. لیکن حقیقت میں کچھ ایسی غلطیاں وہ کر جاتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کا غسل ہی نہیں ہوتا. اسی طرح بہت سارے لوگ غسل کرتے ہوئے روزے کی حالت میں، جبکہ وہ روزے کی حالت میں ہوتے ہیں اور غسل کرتے ہیں، تو چند ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کا روزہ ہی فاسد ہو جاتا ہے. انہیں علم ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا روزہ ٹوٹ چکا ہے، وہ ایسے ہی رہتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا روزہ فاسد نہیں ہوتا، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا روزہ ٹوٹ گیا. علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنا روزہ خود ہی توڑ بیٹھتے ہیں. تو یہ وہ مسائل ہیں جو ہمیں ضرور سیکھنے چاہیے. ہر مسلمان کو علم ہونا چاہیے. آپ نماز سیکھنا چاہتے ہیں، میں نے بالکل سمپل وے میں نماز کے مسائل بیان کیے ہیں، آپ اس چینل کو واچ کر سکتے ہیں مکمل. اسی طرح پلے لسٹ میں چلے جائیں، نماز تجوید کے ساتھ، نماز پڑھتے ہوئے، سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے، سورہ اخلاص میں، تشہد میں، درود میں جو غلطیاں اکثر لوگ کرتے ہیں علم نہ ہونے کی وجہ سے، حالانکہ بعض تو اتنی بڑی غلطیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے معنی ہی فاسد ہو جاتا ہے، معنی ہی چینج ہو جاتا ہے، نماز ہی جاتی رہتی ہے. وہ مسائل بھی میں نے بیان کی ہیں، تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. وضو کے مسائل، روزے کے مسائل، یہ ہمیں ضرور سیکھنے چاہیے. غسل کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں بس اپنے اوپر پانی بہا لیں گے تو ہمارا غسل ہو جائے گا، ہمیں جو ہے وہ طہارت حاصل ہو جائے گی. حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے. غسل کا ایک صحیح طریقہ ہے، وہ ہمیں سیکھنا ہے. روزے کی حالت میں ہے تو ہم نے غسل کیسے کرنا ہے کہ ہمارا روزہ فاسد نہ ہو اور غسل بھی ہو جائے. روزے کے علاوہ ہیں تو ہمیں غسل کیسے کرنا چاہیے تاکہ ہمیں طہارت حاصل ہو جائے. یہ ہمیں سیکھنے چاہیے مسائل. دیکھیں غسل کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ غسل میں 3 فرائض ہیں، 3 فرض ہیں غسل میں. نمبر 1 پر کلی کرنا. اب بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کلی جو ہے اتنی اہم نہیں ہے، کلی کرتے نہیں ہیں، یا پھر کلی کریں گے تو نہ کرنے کے برابر، یعنی یہ فرض ادا ہی نہیں کریں گے صحیح طریقے سے، جس کی وجہ سے ان کا غسل ہی نہیں ہوتا. یعنی تھوڑا سا منہ میں پانی لیا اور فوراً سے اگل دیں گے، تو اس طرح کلی نہیں کریں گے. کلی اچھے طریقے سے منہ میں پانی لیں اور منہ کے ہر گوشے تک پانی پہنچ جائے. ٹھیک ہے نا، ہر گوشے تک پانی پہنچانا یہ ضروری ہے، ورنہ آپ کا یہ فرض ادا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. اگر روزے کی حالت میں ہے تو پھر ہم نے کیسے کلی کرنی وہ آگے چل کر میں بیان کرتا ہوں. نمبر 1 پر کلی کرنا، کلی اچھے طریقے سے کرنی ہے، 3 مرتبہ کلی کرے. اس کے بعد پھر ناک کی نرم ہڈی تک ہم نے پانی پہنچانا ہے. ناک کی نرم ہڈی، یہ آپ دیکھیں نا یہاں پر، یہاں تک یہ نرم ہڈی، یہاں تک پانی ہم نے پہنچانا ہے. اگر کوئی رینٹ وغیرہ ہے، کوئی میل کچیل ہے تو اس کو آپ باہر نکال لیں تاکہ جلد پر پانی لگ سکے. اگر وہ ریٹ وغیرہ جمی ہوئی ہے، ایسے ہی آپ نے جو ہے وہ ناک میں پانی چڑھا لیا تو جلد پر پانی نہیں پہنچ پایا تو یہ فرض ادا نہیں ہوگا، آپ کا غسل جو ہے وہ مکمل نہیں ہوگا. اسی طرح تیسرے نمبر پر آپ نے پورے بدن پر پانی بہانا ہے، حتیٰ کہ جسم کا کوئی بھی حصہ بال برابر بھی خشک نہ رہ جائے.
اب اس میں سنت طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ اپنے دونوں ہاتھ دھو لیں، اس کے بعد جسم پر جہاں کہیں نجاست لگی ہے اس نجاست کو دور کر لیں، استنجا کر لیں، اس کے بعد پھر دائیں کندھے پر 3 مرتبہ پانی ڈالیں، پھر بائیں کندھے پر 3 مرتبہ، اس سے پہلے آپ نماز سے پہلے جس طرح ہم وضو کرتے ہیں نا، مکمل آپ نے وضو کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہاتھ دھو لیے، اس کے بعد جسم پر جہاں کہیں نجاست لگی ہو اس نجاست کو دور کر لینا ہے۔ اس کے بعد نماز سے پہلے جس طرح ہم وضو کرتے ہیں نا، یعنی کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور چہرہ دھونا، اور اسی طرح دونوں بازو دھونا، مسح کرنا اور پاؤں دھونا، مکمل وضو کر لینا۔ اس کے بعد پھر دائیں کندھے پر 3 مرتبہ پانی، پھر بائیں پر، پھر سر سے لے کر پورے بدن پر پانی بہا لینا ہے۔ جسم کا کوئی بھی حصہ خشک نہ رہ جائے، بال برابر بھی اگر جسم کا کوئی حصہ خشک رہ گیا تو غسل نہیں ہوگا۔ اگر غسل نہیں ہوا تو اب ہم نمازیں جتنی مرضی پڑھتے رہے، ہماری نماز نہیں ہوگی، ہم قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید کو چھونا جو ہے وہ بغیر طہارت کے یہ جائز نہیں ہے، تو ہم قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے۔ تو غسل صحیح طریقہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب اس میں کچھ غلط فہمیاں جو لوگوں میں پائی جاتی ہیں اور کچھ غلطیاں جو لوگ کرتے ہیں۔ غلطیاں کیا ہیں کہ دیکھیں، احتیاط یہ ہے کہ ایک تو کلی کرتے ہوئے احتیاط کرنی ہے کہ اچھے طریقے سے کلی کرنی ہے، اور اسی طرح ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا ہے، اور یہ جو ناک کے اندر ریٹھ وغیرہ ہے اس کو آپ صاف کر لیں، ٹھیک ہے نا، تاکہ آپ کا یہ فرض بھی صحیح ادا ہو سکے۔ اس کے بعد پھر کان میں یہاں پر ہاتھ لگا لیں اچھے طریقے سے، پیچھے کوئی جلد خشک نہ رہ جائے۔ اسی طرح ناف میں جو ہے وہ اچھے طریقے سے پانی بہا لیں تاکہ یہ ظاہری حصہ جو ناف کا ہے یہ بھی دھل جائے، کیونکہ اگر وہ خشک رہ گیا تو غسل مکمل نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو غلط فہمیاں بہت سارے لوگوں میں پائی جاتی ہیں وہ یہ ہے کہ غسل کرتے ہوئے وہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ میرے پاس بہت سارے میسیجز آتے ہیں، لوگوں نے بتایا کہ ہم جب غسل کرتے ہیں تو اس وقت پہلا کلمہ پڑھتے ہیں، اور یہ تصور کرتے ہیں کہ جب تک ہم کلمہ پڑھیں گے نہیں تو ہم پاک نہیں ہوں گے۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے اور بہت بڑی غلطی ہے جو لوگ کرتے ہیں۔ دیکھیں، آپ جس جگہ پر کھڑے ہیں وہ ایسی جگہ ہے جہاں پر کلمہ خیر ادا کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کا نام زبان پر لانا یہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، جائز نہیں ہے۔ تو کلمہ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ جب آپ کے اوپر غسل فرض ہوا، آپ نے پانی سے غسل کر لیا، آپ نے غسل کا یہ فرائض ادا کر لیا، آپ کو طہارت حاصل ہو گئی۔ اب باہر نکلنے کے بعد آپ کلمہ خیر ادا کریں، کلمہ شریف پڑھیں، درود پاک پڑھیں، جو بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن واش روم میں کھڑے ہو کر جب آپ برہنہ حالت میں ہیں اور اس جگہ پر ہیں جہاں پر کلمہ خیر ادا کرنا، ذکر و اذکار کرنا جائز نہیں ہے، وہاں پر کھڑے ہو کر آپ اگر یہ کلمہ پڑھتے ہیں تو یہ درست نہیں ہے۔ یہ بہت سارے لوگوں میں غلط فہمی پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب جو خواتین نیل پینٹ وغیرہ لگاتی ہیں، نیل پالش وغیرہ لگاتی ہیں، ان کو بھی سوچنا چاہیے۔ آج کل تو بعض ایسی مہندی آئی ہوئی ہے کہ جو ہاتھ پر لگانے کی وجہ سے ہاتھ کے اوپر وہ اپنی تہہ بنا لیتی ہیں، ٹھیک ہے نا، جس کی وجہ سے ان کے اوپر غسل فرض ہوا تو غسل نہیں ہوگا۔ وضو اگر کرنا چاہیں تو پھر وضو بھی نہیں ہوگا، کیونکہ وضو میں بھی ہاتھ دھونا، بازو دھونا، یہ بازو دھونا جو ہے یہ فرائض میں سے ہیں۔ اگر یہ فرض ادا نہیں ہوگا تو وضو نہیں ہوگا، وضو نہیں ہے تو پھر نماز نہیں ہے، اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں ضرور سیکھنی چاہیے۔ اب روزے کی حالت میں غسل کرتے ہوئے جو لوگ غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے بعض دفعہ اور انہیں علم ہی نہیں ہوتا، وہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں لوگ غرغرہ کرتے رہتے ہیں، یعنی پانی لے کر ایسے اس طرح سے، جس کی وجہ سے حلق سے پانی نیچے اتر جاتا ہے، یعنی احتیاط کرنے کے باوجود بھی بعض دفعہ پانی حلق سے نیچے اتر جاتا ہے۔ اگر اس طرح پانی حلق سے نیچے اتر گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا، آپ کا روزہ بریک ہو جائے گا۔ اسی طرح ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچاتے ہوئے وہ اتنا کھینچ لیتے ہیں اوپر کہ پانی جو ہے وہ اوپر دماغ کی طرف چلا جاتا ہے، تو اس طرح بھی روزہ فاسد ہو جائے گا۔ تو یہ غلطی نہیں کرنی، غرغرہ نہ کریں، کلی کر لیں اچھے طریقے سے، ٹھیک ہے نا۔ اب بہت سارے لوگوں پھر یہ بھی میسج آتا ہے کہ روزے کی حالت میں اگر ہم غسل کر رہے ہیں تو اس وقت غرغرہ نہ کریں، کیا پھر روزہ افطار کرنے کے بعد ہمیں دوبارہ غسل کرنا پڑے گا؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ دیکھیں، کلی کرنا یہ غسل کے فرائض میں سے، ٹھیک ہے نا، آپ نے اچھے طریقے سے کلی کرنی ہے منہ کی۔ غرغرہ کرنا یہ غسل کے فرائض میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح وضو کرتے ہوئے بھی آپ نے احتیاط کرنی ہے کلی کرتے ہوئے کہ کہیں پانی حلق سے نیچے نہ اتر جائے۔
اور ناک میں پانی چڑھاتے ہوئے بھی یہ احتیاط کریں کہ کہیں پانی اوپر نہ چلا جائے، اس طرح سے آپ کا روزہ بریک ہو جائے گا۔ تو یہ مسائل ہیں جو ہمیں ضرور سیکھنے چاہیے۔ میں نے سوچا کہ رمضان سے پہلے ہی آپ کو جو ہے وہ اس پر ایک ویڈیو میں بیان کر دیا جائے کہ یہ احتیاطیں ضروری ہیں، اور غسل ہم صحیح طریقے سے اگر ادا کریں گے جب جا کر ہمیں طہارت حاصل ہوگی، اور طہارت جو ہے یہ نماز کی کنجی ہے۔ اگر آپ کی طہارت درست نہیں ہے تو آپ نمازیں ادا کرتے رہیں، آپ کی نماز نہیں ہوگی، آپ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتے۔ تو ان مسائل کا سیکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ اس رمضان آپ کوشش کریں کہ نماز کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں۔ آپ چینل وزٹ کر سکتے ہیں، پلے لسٹ میں چلے جائیں، یا پھر ان ویڈیوز کا لنک میں اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ڈلوا دوں گا، وہاں پر آپ واچ کر سکتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کیسے پڑھنی ہے، ثنا کیسے پڑھنی ہے، اسی طرح صورتیں کیسے ملانی ہے، نماز کا پریکٹیکل طریقہ کیا ہے، یہ تمام ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی۔ مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اگر اس ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ اللہ ہم سب کو رمضان کی برکتیں نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر آپ اس رمضان میں کسی کو گفٹ دینا چاہتے ہیں، خاص طور پر اپنے والدین کو اگر کوئی تحفہ دینا چاہتے ہیں، تو پیش خدمت ہے ایک خاص ڈیجیٹل تصویر۔ جس طرح یہ لک وائز بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے، اس کے فیچر بھی بہت ہی زیادہ کمال کے ہیں۔ جس طرح کہ اس میں ایک فیچر لائٹ کا ہے، اس میں لاک سسٹم ہے، یعنی اگر آپ تصویر پڑھ رہے تھے، آپ اتار کر رکھنا چاہتے ہیں تو آپ لاک کر کے اس کو رکھ دیں گے۔ اب اسے کوئی بھی چھیڑتا رہے، بٹن پریس کرتا رہے، آپ کی کاؤنٹنگ غلط نہیں ہوگی۔ اسی طرح اس میں ایک بیپ کا فنکشن ہے، یعنی آپ اس پر نمبر سیٹ کرتے ہیں۔ یہ مثال کے طور پر آپ 33 کا نمبر سیٹ کرتے ہیں، تو جیسے ہی آپ 33 بار وہ تسبیح پڑھ لیں گے، وہ وظیفہ پڑھ لیں گے، تو یہ بیپ کے ذریعے آپ کو الرٹ کرے گی۔ اسی طرح اس میں 1 ملین تک آپ کاؤنٹنگ کر سکتے ہیں، اور اس میں 8 الگ الگ چینل ہیں۔ رمضان گفٹ کے لیے پرفیکٹ۔ اگر آپ اسے بائی کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر اسکرین پر آئی بٹن نظر آ رہا ہے، یہاں پر کلک کر کے اس پروڈکٹ کو بائی کر سکتے ہیں، یا پھر ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔